رزق میں برکت کے لیے اور مال دولت رزق کے اضافے کے لیے اگر آپ پریشان ہیں مال کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، تو گھر میں داخل ہوتے وقت آپ نے دعا پڑھنی ہے اور ساتھ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر سے فقر کی، تنگ دستی کی جو ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم، فقر ختم ہو جائے گا، مالا مال ہو جائیں گے، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، دولت میں اضافہ ہو جائے گا، میرے رب کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے اور میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، میرا اللہ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے اتنا عطا کرے گا کہ لوگ بھی پوچھیں گے کہ کیسا یہ آپ عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں اتنی فراوانی ہو چکی ہے۔ معزز سامعین کرام، کیوں نہیں مال کی وجہ سے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، قریبی رشتے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تنگ دست جب انسان ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے تو قریبی لوگ بھی آپ سے تعلق کو توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے جلدی کیجئے اس عمل کو، یہ عمل آپ کی مشکلات کو ختم کر کے رکھ دے گا، آپ کی تکلیفوں کو ختم کر کے رکھ دے گا اور اللہ کے حضور آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ یاد رکھنا، کوئی بھی عمل کرتے وقت پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ جب آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے نا تو پھر آپ کا ہر عمل انشاءاللہ میرے رب کے ہاں قبول ہوگا۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب پر مکمل کامل بھروسہ رکھنا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب فلاں کو تو فائدہ ہوا لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کو کیسے فائدہ ہو کہ آپ نے جو ہے صحیح طریقے سے کیا ہی نہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کی چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک گولی ہے۔ اب آپ دیکھیں پسٹل کی گولی کو ویسے پھینکیں، کیا وہ مار سکتی ہے؟ نہیں مار سکتی۔ اب وہ جب نہیں مارے گی تو آپ کہیں گے گولی کے اندر طاقت نہیں میرے بھائی، گولی کے اندر طاقت ہے لیکن مارنے والا وہ جو چیز ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایسے قرآن کے اندر تو طاقت ہے، وظائف کے اندر تو طاقت ہے، لیکن کرنے والا اب وہ کون سے آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ اسی گولی کو ایسے ہاتھ سے پھینکیں گے وہ کسی کو بھی نہیں نقصان پہنچا سکتی، لیکن اس کے بجائے اگر آپ گن سے اس گولی کو فائر کریں گے تو وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کے اندر پاور ہوگی، اگر آپ پوری توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ وظیفہ اثر کرے گا، نہیں تو وظائف کوئی بھی اثر نہیں کرتے۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس لیے اس مہینے کے اندر آپ نے اور زیادہ پیار سے آقا پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کون سا درود پاک پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر بتاؤں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، اب درود پاک کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، یا آپ روضہ رسول پہ کھڑے ہیں، عقیدت سے پڑھ رہے ہیں، محبت سے، عشق سے آپ اپنے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اب درود پاک پڑھنا کتنی بار ہے تو 3 بار۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جامعہ ترمذی میں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ 3 بار کو کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائی، جامعہ ترمذی جلدوں کی روایت ہے، سرور کونین نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر
3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آنا چاہتے ہیں نا، تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اب 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب پڑھنا کون سا درود پاک ہے؟ تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ چونکہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، دل میں کئی بار پڑھتے ہیں، اس میں اکثر لوگوں کا تلفظ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اب پڑھنا کیسے ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اسی ویڈیو کے اندر سے آپ نے 3 بار پیچھے کر کے اس درود پاک کو آپ نے سن لینا ہے، اور ایک بار اپنی زبان سے لازمی ادا کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم کا یہ پیارا نام یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اب 1001 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار یا لطیفوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یا لطیفوں کو 1001 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ کریم کی کلام پاک میں سے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ سورہ اخلاص 11 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، اس کو 11 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اب کیسے پڑھنی ہے؟ آئیے میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس میں آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے یا آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو اسی ویڈیو میں سے آپ نے پیچھے کر کے اس کو سن لینا ہے 11 بار، اور 3 بار اپنی زبان سے جیسے بھی آپ کو آتی ہے آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اب 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار جب یہ سورہ اخلاص پڑھ لی، یا لطیف ہو، پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 1001 بار یا لطیف ہو پڑھنا ہے، اور پھر 11 بار آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ کون سی سورت؟ سورہ اخلاص۔ اس کے بعد وہ پیاری آیت جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، جو وہ سورت ہے جو قرآن پاک کا دل ہے، جسے سورہ یاسین کہتے ہیں، اس کی برکتیں، اس کے کرشمات، فوائد، اس کی برکات، انوارات، معجزات سارے اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو وہ آپ نے آیت، کون سی آیت؟ سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے صرف 70 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 70 بار اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے 70 بار پڑھ لینا ہے، اور 70 بار پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ عمل تکلیفوں سے نجات دلائے گا، اور یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں،
5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ پھر سنیے گا، پہلے 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا لطیفو 1001 بار پڑھ لینا، یا لطیفو 1001 بار۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر اس کے بعد آپ نے 70 بار یہ آیت پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے وہی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ والسلام۔